أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق اللہ العظیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ ہمارا یہ رکوع چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلائل اور بعث بعد الموت کے حوالے سے، کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے دراصل وہی حقیقی زندگی ہے، اس پر دلائل چل رہے تھے۔ تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل اور نشانی یہ ذکر فرمائی ہے، تمہارا رات اور دن میں آرام کرنا، اور پھر بالخصوص دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ لیکن نشانیاں اس کے لیے ہیں جو ہدایت کے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات میں ہمارے لیے کئی اس میں حکمت بھری باتیں ہیں۔ اسے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقت انسان کو آرام کرنا چاہیے، بالخصوص علماء نے لکھا ہے عشاء کی نماز کے بعد، الا یہ کہ کوئی ضروری کام ہو یا تعلیم و تعلم ہو جیسے ہمارا سلسلہ ہے، اس کی بہرحال اجازت ہے۔ وگرنہ آپ اگر احادیث نبویہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گفتگو سے مراد فضول گوئی۔ اس زمانے میں لوگ رات کو سوتے ہوئے قصے کہانیاں سناتے تھے، تو اس چیز سے منع فرمایا۔ باقی آپ جو ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حکومتی معاملات میں مشورے وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز بھی ہے۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر ضروری گفتگو ہو، تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہو، کچھ اور ایسا ہو تو وہ جائز ہے۔ وگرنہ عشاء کے بعد الامان والحفیظ جو ہمارے معاملات ہیں، بالخصوص موبائل کے حوالے سے، کہ رات بھر موبائل میں لگے رہنا، سوشل میڈیا پر، اور فضول ایک ہوتا ہے کہ چلو سوشل میڈیا پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دینی یا چلو دنیاوی، پھر بھی شاید چھوٹ مل جائے، لیکن اگر کوئی کام آپ نہیں کر رہے اور اس کے باوجود آپ فضولیات میں لگے ہوئے ہیں تو یقیناً اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا دن کو بھی ساتھ شامل فرمایا، تو دن کے وقت یقیناً کام کے لیے ہے، کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس میں بھی آرام کی انسان کو ضرورت ہے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا دخیل، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت 12 سے لے کر 3 بجے کے درمیان آپ کہہ لیں، ان 3 گھنٹوں میں آرام کرنا، اور بالخصوص اگر کھانا کھا کر آرام ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا آپ اس سے محسوس کریں گے، تو یہ ضروری ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف سنت ہے، لیکن ضروری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا دخیل، قیلولہ نہ کرنا گویا شیطانی عمل ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ بھی میرے آفس کا ٹائم ہے، میری جو ہے جاب کا ٹائم ہے، میرے کاروبار کا ٹائم ہے۔ حالانکہ اس میں قیلولے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سوئیں، 2 گھنٹے سوئیں نا، اگر آپ 15 منٹ بھی دنیا سے ہٹ کٹ کر اپنا آرام کر لیں، اس میں نیند بھی ضروری نہیں ہے، تو بہرحال وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ باقی اس کے فضل کو تلاش کرنا، فضل کا اطلاق عام طور پر قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا اطلاق پیسوں پر بھی ہوتا ہے، کاروبار پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل ہی فرما کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے فضل، فضل سے مراد مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ رزق، رزق میں پھر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آل اولاد بھی آ جاتی ہے، اور جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور جو آپ خود کماتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے۔ لیکن پھر عرض کروں گا، یہ ساتھی اپنا مائک اگر بند کر لیں، جی،
تو فرمایا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ اب سنتے تو ہم سبھی ہیں، اس لیے میں نے ترجمے میں کہا تھا جو ہدایت کے کانوں سے سنتے ہیں، ایسے اوپر اوپر سے نہیں بلکہ حقیقت میں ہدایت کے لیے سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے برق، بجلی کو کہتے ہیں، آسمانی بجلی، اس کی جمع بروق آتی ہے، را کے بعد وو لگا دیں، بروق، تو وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیوں میں سے بجلی دکھاتا ہے خوف اور طمع کی حالت میں۔ جب انسان آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو، موسم اچھا ہو، فصلوں کے لیے آسانی ہو، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بجلی نہ گر جائے، یا اس بارش سے میرا نقصان نہ ہو جائے، یا اور کوئی معاملات اس طرح فصلیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا اس بجلی سے تمہیں خوف بھی ہوتا ہے اور ساتھ طمع، امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اتارتا ہے پانی کو، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو آباد کرتا ہے بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ اب یہ بہت بڑی کاریگری ہے کہ ایک جگہ آپ فصل اگانا چاہتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں فصل ہوگے، اور وہاں پر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کے بیج دبانے سے وہاں پر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے جگہ۔ فرمایا جیسے بنجر زمین تھی، کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں تھی، اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ اپنے اندر ان پودوں کو اور ان باغوں کو اور ان سبزیوں کو پیدا کرے۔ تو فرمایا اسی طرح جو جان تمہیں لگ رہی ہے کہ ختم ہو گئی، اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، کسی کو شیر کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، کوئی پانی میں ڈوب کر ختم ہو گیا، کوئی بجلی کے جھٹکے میں لگا تو وہیں جل کر کوئلہ ہو گیا، تمہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے کہ بنجر زمین تھی، تمہارے نزدیک آباد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال ہم نے اسے آباد کر دیا، تو اسی طرح ہم کل قیامت کے دن جو جان تمہیں لگ رہی ہے کہ زندہ نہیں ہو سکتی دوبارہ، ہم اس کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے، دنیا میں یہ باتیں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، دنیا میں یہ سمجھ آئیں گی اسے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کفار تو ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ دانشور ہیں، ہم سے زیادہ انہوں نے ایجادات کر لی ہیں، اور اکثر بیچارے سادہ لوگ، مسلمان بھی اور وہ لوگ بھی جو غیر مسلموں سے متاثر ہیں، ہمارے لبرل طبقہ جو ہے وہ بھی اکثر ان کافروں کے گن گاتا پھرتا ہے کہ وہاں صفائی بہت ہے، وہاں اخلاقیات بہت ہیں، ہوں گی، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ باتیں کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے یا کامیابی کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اب ان لوگوں کو، یہاں کافروں کو عقل مند نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کو عقل مند کہہ رہا ہے۔ اور حدیث کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع بنا لے اور اپنی زندگی میں وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ اور کافر وہ ایک تو خواہشات کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں، خود اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آخرت کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، آخرت کے حوالے سے ان کا کوئی کانسیپٹ کلیئر، وہ کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں۔ تو ان دونوں اعتبارات سے دیکھا جائے تو وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، اور الحمدللہ مسلمان بشرطیہ کہ عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کی نظر میں عقل مند ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو بھی دبا کے رکھتا ہے، اور اس کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ماں عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے کہا ما قضى احد منها نبانته ولن تها عرب الا الى عربی، کسی خواہش پرست آدمی کی خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، ایک ساتھی اگر اپنا مائک بند کر لیں تو میرے لیے اس میں آسانی ہوگی، کیا فرماتے ہیں؟
मोहम्मद इसहाक साहब। जी, इसहाक साहब आप मेहरबानी फरमाएं, अगर चाहें तो, अगर आप चाहें तो मेहरबानी फरमा दें। सर जी शायद आपके पास भी कोई ऑप्शन इस तरह आता होगा जिससे जी आप मैं, सबको म्यूट कर सकते हैं। जी अब हुआ है। तो मैं एक शेर अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। कह रहा था कि मा क़ज़ा अहद मिन्हा नुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। एक अरबी का शायर है, उसने कहा कि किसी ख्वाहिश परस्त आदमी की ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ख्वाहिश जब पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश को जन्म देकर पूरी होती है। इसलिए ख्वाहिशात के पीछे मुसलमान नहीं पड़ता, वो अपना रिज़्क़ हलाल और कनात इख्तियार करते हुए अपने जिंदगी बसर करता है। जी। उस्ताद जी एक अर्ज करूं? जी करें आप। जी, मोहम्मद इरफान उस्ताद जी, अशार की कोई अच्छी किताब हो जो अरबी की, वो आप बता दें जिसमें। जी मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। और जी उस्ताद फरमाया जी कि ठीक। ओमिन आयाती ही अंदकुम समा, और उसकी निशानियों में से है कि आसमान और जमीन कायम है उसके हुक्म से। फिर जब वो तुम्हें बुलाएगा जमीन से यकबारगी, जमीन से दावतन पुकार कर, का मतलब जब सबको बुलाएगा, इदा अन तुम तखरुजून, अचानक तुम सब वहां से निकल आओगे। ये ऊपर जितने भी दलाइल दिए थे वो इसी आयत पर थे। आसमान और ज़मीन कायम हैं, तुम्हारी ज़बानें और रंग मुख्तलिफ हैं, पहाड़ भी मुख्तलिफ हैं, आसमान की बिजलियाँ, और ये सारा कुछ जितने भी दलाइल दिए इसी बात पर। इदा दाकुम दावा मिनल अर्ज़ इदा अंतुम तखरुजून, जब तुम्हें अल्लाह बुलाएगा तो तुम्हें ज़मीन से सबको उठाकर खड़ा कर देगा। वजह क्या है? वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, उसी के कब्ज़ा कुदरत में है वो तमाम चीज़ें जो आसमानों में है और ज़मीन में है। कुल्लु लहु कानितून, तमाम के तमाम उसके उसी की इताअत गुजार हैं, उसी के ताबे हैं। कानितून का माना वैसे इबादत गुजार होता है, कि इबादत करने वाले। और यहाँ पर मकसूद इताअत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के मातहत हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहाँ चाहते हैं उसको वहाँ रहना पड़ता है। और इसका जो कानितुन आप जानते हैं जमा है, कानितुन वाहिद है इसमें फाइल। और इसका मजदर कुनूत हम पढ़ते हैं, दुआए कुनूत भी पढ़ते हैं, तो वही इसका मजदर है कुनूत। आमतौर पर यह बाब नासरा से इस्तेमाल होता है। वही अल्लाह है जो मखलूक को इब्तदान पैदा करता है, फिर उन्हें लौटाएगा, और ये लौटाना अल्लाह पर बहुत ही आसान है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और उसके लिए बड़ी बुलंद शान है। मसलुल आला, बुलंद शान है आसमानों में और ज़मीन में। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब भी है, उसके बावजूद किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह हिकमत वाला भी है। ये मसल का जो लफ्ज़ है, ये मसल, ये यहाँ पर इसका माना शान। आला का माना बुलंद, मसल का माना यहाँ पर है शान, इसलिए हमने तर्जमा किया बुलंद शान। और इसकी जमा अमसाल आती है, अमसाल सिफत का सीगा है ये।